पंजाब में एक नया डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए अब चाहिए होगा, द ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। एक ऐसा सर्टिफिकेट जो वेरीफाई करेगा कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके पास है, इसके ऊपर कोई लियन तो नहीं है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का क्लेम तो नहीं है, किसके पास इस प्रॉपर्टी की पोजीशन है, एक्चुअली इस प्रॉपर्टी की जो बाउंड्री है वो किस जगह पे है। ऑब्वियस सवाल ये है कि लैंड रिकॉर्ड ज़्यादातर पंजाब के अंदर ऑलरेडी डिजिटल हो चुके हैं। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स जो हैं वो जगह जगह पे हैं। फिंगरप्रिंट्स, ऑनलाइन फ़र्द, कंप्यूटराइज्ड म्यूटेशंस ये जब हुई थी तो क्या इसका मकसद ये नहीं था कि ये सारे मसले हल कर दिए जाएं? तो फिर सिस्टम को एक नए सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है? इतनी टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद ये जो तमाम ट्रेल है ये पटवार खाने और पटवारी पे जाके आज भी क्यों ख़त्म होता है? आपने किसी को पैसे भेजने हो, लाखों रुपए भेजने हो, आज की दुनिया में, सारी दुनिया में सेकंड्स के अंदर पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं स्पेस में, ये फोटोग्राफ कर सकती हैं आसानी से ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को। एक ड्रोन के ज़रिए खेत को आसानी से मेजर किया जा सकता है। फिर ऐसे क्यों होता है कि एक शख्स को दिहाइयाँ लग जाती हैं प्रूव करने के लिए कि ये ज़मीन का टुकड़ा उसकी मिल्कियत में है और उसका जो हमसाया है उसकी ज़मीन उस तरफ है? क्योंकि ज़मीन जो होती है वो सिर्फ मिट्टी का नाम नहीं है, ज़मीन नाम है याददाश्त का, ज़मीन नाम है रिकॉर्ड का। सवाल हमारे यहाँ अजीब व गरीब है, ये नहीं है कि रिकॉर्ड क्या बताता है, सवाल अब हमारे यहाँ ये है कि क्या ये जो रिकॉर्ड बताता है ये ठीक भी है या नहीं है। और यहाँ पे ये जो पुराना सिस्टम है पटवारी का, ये कहानी के अंदर आ जाता है, क्योंकि पटवारी वो शख्स है जो फाइनल अथॉरिटी है कि स्टेट क्या समझता है कि ये ज़मीन किसकी है। ये हमारे मुल्क में क्लीशे बन गया है कि अंग्रेज़ चले गए और उनका बनाया हुआ सिस्टम आज भी चल रहा है। मगर यकीन मानिए कि आप किसी भी लैंड रेवेन्यू के दफ्तर में चले जाएं तो अंग्रेज़ों के ज़माने के रजिस्टर नज़र आते हैं आपको। कंप्यूटर्स एक तरफ पड़े हुए, दूसरी तरफ जो वेरिफिकेशन है वो उन रजिस्टर से की जा रही है जो 100 साल पुरानी है। एक साइड पे पटवारी बैठा हुआ है और ये जो कहानी है पटवारी की और पटवार खाने की, लैंड रेवेन्यू की, सिर्फ करप्शन के बारे में नहीं है। ये कहानी ऐसे सिस्टम के बारे में है जो राज के ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है, जिसने पार्टीशन को भी सर्वाइव कर लिया, जिसने डिजिटल रेवोल्यूशन को भी सर्वाइव कर लिया। एक ऐसा सिस्टम जो ज़मीन की मिल्कियत को आज भी शेप करता है, पाकिस्तान के अंदर भी और कुछ इंडिया के इलाकों के अंदर भी। कोई हुकूमत इसको तब्दील क्यों नहीं कर सकती, ये है असल सवाल। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। घर कोई आप ले लें, आजकल तो मॉडर्न ज़माना है भाई, गेटेड कम्युनिटीज़ के अंदर घर हैं। अपार्टमेंट ले लें, कराची लाहौर में भी अपार्टमेंट्स हैं आजकल। तो कोई ऐसा प्लॉट जो किसी गेटेड कम्युनिटी में या DHA के अंदर हो, प्रॉपर्टी ओनरशिप बड़ी ही आसान लगती है। एक फ़ाइल आपको थमा दी जाती है, ट्रांसफ़र ऑफिस में आप जाते हैं, पैसे देते हैं और रिकॉर्ड के ऊपर आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है। मगर अगर आप इन चंद नखलिस्तानों से निकलें, ओएसिस के अंदर से निकलें और एक्चुअल ज़मीन ख़रीदने की कोशिश करें पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो ज़रई अराज़ी हो, चाहे वो विरासती रकबा हो यानी इनहेरिटेड लैंड हो, या कोई ऐसी ज़मीन हो जो आपके शहर से थोड़ा सा बाहर है, सडनली अचानक आपको समझ आ जाता है कि ज़मीन की ओनरशिप की ज़बान ही मुख्तलिफ है। आपके सामने जो अल्फाज आते हैं वो आते हैं फ़र्द, रजिस्ट्री, इंतकाल, खसरा, खेवट, मुसावी, ततीमा, हद बंदी। ऐसे अल्फाज जो ना लोगों ने कभी सुने होते हैं, ना लोगों को कभी समझ आते हैं, और समझ उनको वैसे तब आते हैं जब उनका पैसा ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर फंस जाता है। अब एक आदमी आपके पास आया, उसके पास रजिस्ट्री है, मगर लैंड रिकॉर्ड के अंदर म्यूटेशन एक अलग ही कहानी सुना रहा है। एक नाम, चाहे आपका अपना नाम हो, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर शो हो रहा है, मगर जो ज़मीन है उसके ऊपर अनरिजॉल्व्ड क्लेम्स चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। एक नक्शा है जिसके अंदर एक खेत दिखाया जा रहा है, ज़राई अराज़ी दिखाई जा रही है, बाउंड्री जो है, जो फिजिकल मौजूद है वो नक्शे के ऊपर मौजूद नहीं है। प्रॉब्लम जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि ऐसे नहीं है कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इतने लेयर हैं रिकॉर्ड के जो एक के ऊपर एक तकरीबन 100, 150, 200 साल से रखे जा रहे हैं, और जिनको एक्सेस करके आज ये समझने की कोशिश की जा रही है कि ज़मीन किसकी है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। मॉडर्न लोग जो हैं शहरों में रहने वाले ऑब्वियस सवाल पूछते हैं कि भाई हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, कन्फ्यूजन किस बात की है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो रिकॉर्ड को स्टोर किया गया, जिस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर डाला गया,
कंप्यूटर खुद से ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता कि तारीख क्या है इस इंफॉर्मेशन की जो मेरे अंदर इनपुट की जा रही है। अगर एक इनहेरिटेंस को एंटर नहीं किया गया रिकॉर्ड के अंदर, उसी तरह कंप्यूटर में डाल दिया गया। एक ख़ानदान ने घर में बैठ के डिसाइड कर लिया कि भाई एक ज़मीन है, 4 हिस्से मशरक़ में इसके हैं, मगरिब में उसके हैं। अब ये वर्बल डिवीज़न है, इसको कंप्यूटर के अंदर एंटर नहीं किया गया। बाउंड्रीज़ जो हैं टाइम के साथ साथ दीवारें गिर गई, नई दीवारें बन गई। कंप्यूटर इन मिस्टेक्स को डिस्कवर नहीं कर सकता, सिर्फ प्रिजर्व करता है। जो पंजाब का ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, बज़ाहिर वो एक अटैम्प्ट है टू एड्रेस एग्जैक्टली दिस प्रॉब्लम। यानी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसका मकसद ये है कि नाम जो रिकॉर्ड के ऊपर है उसको वेरीफाई किया जाए, जो कनेक्शन है ओनरशिप और पोजेशन के बीच में उसको वेरीफाई किया जाए, ज़मीन एक्चुअली किधर है उसको देखा जाए। मगर फिर वही सवाल कि ऑनलाइन फ़र्दे मौजूद हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाती है, अराजी सेंटर्स के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है, डिजिटल रिकॉर्ड्स के मौजूद हैं, तो फिर स्टेट उस चीज़ को दोबारा क्यों प्रूव करने की कोशिश कर रहा है जिसका रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। और एग्जैक्टली लोग ये पूछ रहे हैं हमने किस रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ किया जिसके ऊपर डिजिटाइज़ करने वालों को यकीन नहीं है। और इस सवाल का जवाब हर सवाल के जवाब की तरह तकरीबन 100-150 साल पहले मौजूद है, क्योंकि मॉडर्न लैंड रिकॉर्ड साउथ एशिया के अंदर कंप्यूटर से नहीं स्टार्ट हुआ, वो इस सिंपल सवाल से स्टार्ट हुआ, ज़मीन से टैक्स यानी रेवेन्यू कितना इकट्ठा किया जा सकता है। और ये सवाल कि पटवारी क्यों डिजिटल एज को सर्वाइव कर गया, हमने ये समझना है कि ये जो ऑफिस है एक लो रैंकिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफिसर, ये इतना ताकतवर कैसे बन गया। ज़्यादातर बादशाहों के लिए, एम्परर्स के लिए, एम्पायर्स के लिए ज़मीन वैल्यूबल थी सिर्फ एक वजह से, और वो वजह थी टैक्स, रेवेन्यू। स्टेट ये नहीं पूछता था कि ज़मीन किसकी है, बादशाह ये नहीं पूछता था कि ज़मीन का ओनर कौन है, वो ये पूछता था कि ज़मीन से रेवेन्यू कितना इकट्ठा किया जा सकता है, काश्त कितनी की जा सकती है, उस काश्त के ऊपर टैक्स कितना लगाया जा सकता है। और इस सवाल का जवाब सदियों से इस तरह दिया जा रहा है कि हर गाँव के अंदर एक ऐसा शख्स हो जो गाँव को भी समझता हो, जो ये समझता हो कि ये जो आस पास इलाके हैं उसमें जो ज़मीन है वो किसकी है, उस पर काश्त किस किस्म की फसल होती है, और उस फसल को बेच के कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। और सवाल का जवाब था पटवारी, वो शख्स जो सदियों से हुकूमतों को ये बता रहा है कि इस ज़मीन से टैक्स कितना लिया जा सकता है और ये ज़मीन एक्चुअली है किसकी। अंग्रेज़ के आने से सदियों पहले हर गाँव के अंदर एक रिकॉर्ड रखा जाता था कि आसपास ज़मीन किसकी है। शेर शाह सूरी के ज़माने से और स्पेशली उसके बाद शहनशाह अकबर और उनका जो रेवेन्यू मिनिस्टर था राजा तोदरमल, उसके ज़माने से ज़मीन को मेजर किया जाता था, रेवेन्यू असेसमेंट की जाती थी और इस सारे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता था। नक्शों के अंदर क्लासिफिकेशन की जाती थी कि फ़लाने इलाके के अंदर फसल ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा टैक्स कर सकते हैं। मगर स्टिल बादशाह का मकसद ये होता था कि ज़मीन की टैक्सेशन के हिसाब से उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जाए। जो रिकॉर्ड होल्डर था उस ज़माने के अंदर भी, वो बादशाह को या सिस्टम को ये बताता था कि पैसे आप कितने ले सकते हैं। मगर ये जो मॉडर्न आइडिया है गारंटीड ओनरशिप ऑन अ रिकॉर्ड, ये उस वक्त तक नहीं था। सिर्फ ये था कि इस ज़मीन से पैसा कितना इकट्ठा किया जा सकता है स्टेट के लिए। उसके बाद ज़ाहिर है अंग्रेज़ साम्राज्य आ गए। जब अंग्रेज़ आए बड़ा ज़बरदस्त मसला था उनके आगे, एनॉर्मस टेरिटरी, यानी उनका अपना मुल्क तो बिल्कुल छोटा सा था। जब वो इंडिया में आए तो तकरीबन 100 गुना ज़्यादा इलाके के ऊपर उनका कब्ज़ा हो गया। हर इलाके के ऊपर मुख्तलिफ़ ख़ानदान इन्फ्लुएंस रखा करते थे, ज़मीन की ओनरशिप मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के पास थी, शायद लाखों ख़ानदान कंट्रोल किया करते थे। उस नॉलेज को हासिल किए बग़ैर टैक्सेशन का निज़ाम नहीं चल सकता था ब्रिटिश राज के अंदर। तो एक मैसिव एक्सरसाइज की गई, हर गांव बंदे भेजे गए, हर खेत को नापा गया, पूरी ज़मीन का सर्वे किया गया, नक्शे बनाए गए, ओनरशिप का रिकॉर्ड बनाया गया। ओनरशिप के ऊपर क्लेम किसका है उसका भी रिकॉर्ड बनाया गया। उसके अलावा इसके ऊपर फसल और इस फसल के अंदर शेयर कितने दिए जाते हैं उसका भी रिकॉर्ड बनाया गया। कुओं को मार्क किया गया, जो रास्ते जाते थे, जो पगडंडियाँ बनी हुई थी खेतों के अंदर, उनको मार्क किया गया, नक्शे बनाए गए और पानी के रास्तों को भी मार्क किया गया और हर खेत को इंडिविजुअली नंबर अलॉट कर दिए गए। जो गाँव में आज भी अगर आप जाएँ तो जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं उनकी याददाश्त होती है कि ये जो ट्री लाइन है, यहाँ पे जो दरख्त है, इस पार एक ज़मींदार की ज़मीन है,
دوسرے پار دوسرے زمیندار کی زمین ہے. یہ ہے جی جنریشنز آف ایکسپیرینس. اس کو انگریز نے کنورٹ کر دیا خسرہ نمبر کے اندر, نقشوں کے اندر, رجسٹرز کے اندر, آفیشیل انٹریز کے اندر. ٹرننگ پوائنٹ اس سارے سسٹم کا. انگریز جب آئے تو انہوں نے پٹواری کو انوینٹ نہیں کیا, پٹواری آلریڈی موجود تھے انڈیا کے اندر. انہوں نے اس آفس کو ٹرانسفارم کر دیا. اب جو گاؤں کا اکاؤنٹنٹ تھا وہ ایک لارجر گورنمنٹ مشینری کا حصہ بن گیا تھا, اور شاید پہلے وقتوں کے اندر بھی کوئی وراثتی عہدہ نہیں ملا کرتا تھا اس کو, مگر اب وہ ایک گورنمنٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا امپلائی بن گیا تھا. اور اس کی یہ جو پوزیشن ہے یہ انگریز کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی انیوژل امپورٹنس رکھتی تھی, کیونکہ جو سینئر آفیشلز ہیں آج بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ انڈیویجول گاؤں کے اندر زمین کی جو پوزیشن ہے, زمین کی جو حد بندی ہے وہ ایکچولی ہے کیا. اس بندے کو پتا ہوتا تھا, آج بھی پتا ہے, کیونکہ یہ بندہ آفیشیل ریکارڈ رکھ رہا تھا. یہ بندہ اس یادداشت سے بھی چل رہا تھا جو گاؤں کے بڑوں کے پاس موجود تھی. اس کے ساتھ ایک اور سسٹم جو نمبرداری یا لمبرداری کا سسٹم ہے وہ بھی چل رہا تھا. اس کو آپ سرپنچ سمجھ لیں, ہیڈ مین سمجھ لیں گاؤں کا. یہ بندہ جو نمبردار ہے یہ ریکارڈ کو مینٹین نہیں کیا کرتا تھا, مگر اس کا انفلوئنس آج بھی موجود ہے رورل پنجاب کے اندر, باقی علاقوں کے اندر بھی. اس کے ساتھ مل کے پٹواری اپنا ریکارڈ رکھا کرتا تھا, آج بھی اسی طرح ہوتا ہے. اس کے نیچے جو ہائرارکی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی طرح کی, یعنی پٹواری فیلڈ ریکارڈ رکھتا ہے. اس کے بعد قانون گو جو ہے وہ پٹواری کو سپروائز کرتا ہے. اس کے اوپر نائب تحصیلدار اور پھر تحصیلدار جو ہائر ریونیو ایڈمنسٹریٹر سمجھا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو افسران ہیں ہمارے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر حضرات, الٹیمیٹلی بورڈ آف ریونیو. پٹواری جو ہے یہ سب سے نیچے ہے رینک کے اندر, مگر ہر کہانی, ہر مارکنگ, ہر رجسٹر اس شخص سے شروع ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ جس کو ہم نے انگریز سے انہیریٹ کیا, ریکارڈ کا رجسٹر لیگلی پاورفل ہے. ایک انٹری جو انگریز کے رجسٹر میں کی گئی وہ ایبسولوٹ پروف آف اونرشپ نہیں ہے, مگر وہ آفیشیل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے حکومتوں کے لیے, بائرز کے لیے جو وہ زمین خریدنا چاہتے ہیں, بینکوں کے لیے, اور اسپیشلی عدالتوں کے لیے. ایک دفعہ نام انٹر ہو جائے ریکارڈ کے اندر تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس پراپرٹی کا فیوچر کئی دہائیوں تک, چاہے وہ بندہ مر کب گیا ہو. ایک مسٹیک جو اس ریکارڈ کے اندر کی گئی ہو, چاہے وہ 40-50 سال پہلے کی گئی ہو, وہ وراثت کو افیکٹ کرتی ہے, وہ کمپنسیشن جو فیلڈ کی ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. پوزیشن جو ہے اگر کہیں پہ ریکارڈ کر دی گئی ہو, کسی نام کو لکھ دیا گیا ہو, تو وہ کلیم دہائیوں تک کورٹوں کے اندر چل سکتے ہیں. اس لیے وہ جو پرانے بوسیدہ انگریز کے زمانے کے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں پٹوار خانے کے اندر, وہ آج بھی میٹر کرتے ہیں, کیونکہ آج کی جو کرنٹ انٹری کی جاتی ہے اگر آپ زمین لیں, ایک میوٹیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی کی وراثت سے 20 سال پہلے آ رہی ہو. جو انہیریٹنس ہے, جب آپ وراثتی زمین کو ٹرانسفر کرانے جاتے ہیں تو وہ ریفر کر سکتی ہے ایک اولڈر جمعہ بندی کو, اور وہ لیڈ کرتی ہے شاید کسی سیٹلمنٹ کی جو مے بی 100 سال پہلے کی گئی ہو. یعنی اس سارے سسٹم کی جو فاؤنڈیشن ہے یہ ہمارے ملک سے بھی زیادہ پرانی ہے. انگریز کے زمانے کا ٹیکس سسٹم تو شاید ہم نہیں چلاتے, مگر جو اسٹیٹ کی یادداشت ہے کہ زمین کس کی ہے اور زمین کیا ہے, وہ ہم بہرحال اس ریکارڈ سے نکالتے ہیں. اس کے بعد 1947 پارٹیشن, پنجاب کو ڈیوائڈ جب کیا گیا تو لاکھوں لوگ بارڈر کے اس طرف, لاکھوں لوگ بارڈر کے اس طرف, مسلم فیملیز انڈیا سے پاکستان کی طرف, اور جو سکھ اور ہندو فیملیز تھیں وہ پاکستان سے انڈیا کی طرف. گاؤں کے گاؤں ایسے بڑے بڑے علاقے تھے جہاں پہ جو مالکان تھے زمین کے, اپنی زمین کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے تھے. شہروں کے اندر علاقوں کے علاقے ایسے تھے جہاں پہ سینکڑوں ہزاروں گھر ایسے تھے جن کے اونرز بارڈر کی دوسری طرف چلے گئے تھے. جو نئی حکومتیں تھیں انڈیا کی بھی اور پاکستان کی بھی, امپاسبل کوسچن تھا ان کے سامنے کہ یہ جو اونرشپ پراپرٹیز ہیں ان کو اب دیا کس کو جائے. اور اس سوال کے سلوشن کی تلاش میں پاکستان میں بنایا گیا ایویکیوی ٹرسٹ, یعنی ایک ایسا کسٹوڈین جس نے ان تمام پراپرٹیز کا کنٹرول اپنے پاس کر لیا. ریہیبلیٹیشن اور سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ اب یہ ویریفائی کر رہے تھے, یعنی بیوروکریٹ ویریفائی یہ کر رہے تھے کہ کون سا شخص کتنی زمین چھوڑ کے آیا ہے بارڈر کی دوسری طرف, اور اب نئے ملک کے اندر اس کا کلیم بنتا کیا ہے. اور ان تمام کلیمز کو ویریفائی کرنے کے لیے جس ریکارڈ کا سہارا لیا گیا یہ وہی ریکارڈ ہے جو آج تک ہمارے پاس چل رہا ہے, انگریز کا ریکارڈ. اب آپ یہ سمجھیں کہ 47 سے پہلے پھر بھی ٹھیک ریکارڈ تھا, کیونکہ لوگ اپنی زمینوں کے اوپر کئی پشتوں سے کام کر رہے تھے, کلٹیویٹ کر رہے تھے. اب ایک نیا لیئر ایڈ ہو گیا اس پرانے ریکارڈ کے اوپر, ایک ایسا گھر جو ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہو,
یا کوئی ایسا کھیت جو پنجاب کے کسی اور حصے کے اندر ہو، اگر اس کا اونر اپنی گھر کو، اپنی زمین کو چھوڑ کے بارڈر کی دوسری طرف چلا گیا تو اس کی اونرشپ گورنمنٹ نے لے لی، پھر اس کو کسی ریفیوجی کے حوالے کر دیا گیا اور اس میوٹیشن کو ریکارڈ کر دیا گیا۔ ایک سنگل پراپرٹی اب کئی کہانیاں سنا رہی تھی، ایک گھر جو مال ٹاؤن میں ہو، ایک زمین جو گجرات کے اندر واقع ہو، ایک فیملی اس کو 1947 سے پہلے اون کرتی تھی، وہ انڈیا چلی گئی، اس کا پوزیشن حکومت نے لے لیا، اب وہ ایویکوی ٹرسٹ نے اس کو الاٹ کر دیا کسی اور فیملی کو اگینسٹ کلیم۔ اب جس ریفیوجی کو یہ ملی پراپرٹی، ایک میوٹیشن لکھ دی گئی ریکارڈ کے اندر اس ٹرانسفر کی، اور اس کے بعد سے یعنی 1947 کے بعد جتنے بھی ٹرانسفر ہوئے اس پراپرٹی کے، جتنی بار وہ وراثت کے اندر تقسیم ہوئی پراپرٹی، یہ جو 1947 کی ٹرانسفر ریکارڈ میوٹیشن تھی، اسی کو آفیشیل ریکارڈ سمجھا جاتا ہے اب۔ یعنی اگر کوئی غلطی ہوئی 1947 کے ریکارڈ میں تو لوگ اس کو آج تک بھگت رہے ہیں عدالتوں کے اندر۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آج کے دن تک جو امپورٹنس، اہمیت ہے ان رجسٹرز کی، اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکے۔ ایک شخص جو لٹ پھٹ کے انڈیا سے آیا، مسلمان، مگر اگر وہ سمجھدار تھا تو اس کو یہ پتا تھا، اور اس زمانے کے اندر تھا بھی یہی، کہ زمین کے اوپر جو مالک ہے وہ طاقتور ہے، مگر اس سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہے جو ریکارڈ اس زمین کی اونرشپ کو چینج کر سکتا ہے، انفلوئنس کر سکتا ہے۔ جب پرانے ٹائٹلز جو دیے گئے تھے انگریزوں نے، رائے بہادر، خان بہادر، وہ ختم ہو گئے، اور آفیشیل جو بیٹھے ہوئے تھے لینڈ ریونیو کے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ ان لوگوں نے ریلیشن شپ بنانا شروع کر دی تحصیلداروں سے، انہوں نے ریلیشن شپس بنانا شروع کر دی پٹواریوں کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ شخص تھے نئے پاکستان کے اندر جو ریکارڈ لکھ رہے تھے، اور اسٹیٹ ان کے بنائے ہوئے ریکارڈ کو صحیح تسلیم کر رہا تھا۔ ہم نے انڈیا کے ساتھ جو لینڈ ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے اس کو انہیریٹ کیا، اور دونوں ملکوں نے کوشش کی اس کو تبدیل کرنے کی۔ انڈیا کے اندر جو ری آرگنائزیشن ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہر اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ سسٹم کیسے چلے گا۔ کچھ ایسے علاقے تھے انڈیا میں جنہوں نے اولڈ انٹرمیڈیریز کو ریپلیس کر دیا، لینڈ ریفارمز کیے گئے انڈیا کے اندر۔ کچھ اسٹیٹس نے انڈیا کے اندر یہ جو فریگمنٹڈ ہولڈنگز تھیں ان کو کنسولیڈیٹ کر دیا، اور آفیشلز اور پروسیجرز کو چینج کر دیا گیا، مگر سٹل انڈیا کے اندر بھی وہ شخص جو کنیکٹ کرتا تھا آفیشیل ریکارڈ کو زمین کے ساتھ، وہ آج بھی موجود ہے۔ اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے، مگر اس کا جو کام کرنے کا طریقہ، جو فنکشن ہے اس کا، آج بھی سروائیو کرتا ہے۔ ہم نے ویسے جو کلونیل سٹرکچر ہے اس سے انگریزوں سے زیادہ لگاؤ بھی ہے، تو ہم نے اس کو آج بھی پریزرو کیا ہوا ہے۔ بورڈ آف ریونیو ہمارے یہاں، اس کے نیچے تحصیل، اس کے نیچے پٹواری سرکل، جمع بندی، میوٹیشن، سیم بیسک چین کنٹینیو کرتی رہی انڈر ایوری گورنمنٹ، کیونکہ کسی بھی حکومت نے اتنی ہمت نہیں کی کہ وہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ جو پرانا ریکارڈ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو سسٹم چلتا رہا وہ یہ تھا کہ انگریز نے جو بنا دیا وہ ٹھیک ہی ہوگا، اسی کو چلاتے رہتے ہیں، کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے، نئے پنگے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ویسے آپ اگر کوئی چیز سیل پرچیز کریں، کوئی انہیریٹنس ہو، اگر ایک کھیت کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو اس کو اس ریکارڈ کے اندر انٹر کیا جاتا ہے جو آلریڈی موجود ہے۔ یہ سوال کبھی بھی نہیں پوچھا جاتا کہ جو پیچھے سے ریکارڈ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ماڈرن دور میں ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی، انڈیا کے اندر کمپیوٹرائزیشن آف لینڈ ریکارڈز شروع ہوئی، پاکستان کے اندر اراضی ریکارڈ سینٹر بننا شروع ہو گئے، ملینز اینڈ ملینز آف ریکارڈز کو، اونرشپ انٹریز کو آن لائن ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب آج کے دور میں، ماڈرن زمانے میں، ہمیں ایک ڈیجیٹل فرد ملتی ہے۔ اگر آپ اراضی سینٹر جائیں، بائیو میٹرک ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے آج کے زمانے میں، تاکہ فراڈ سے بچا جائے۔ جو پرانے رجسٹر ہیں، کہا جاتا ہے کہ جی وہ اب ڈیٹا بیسز کے اندر کنورٹ ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے بارہا دفعہ کہ اب جو لینڈ اونرشپ ریکارڈ ہے اب وہ ڈیجیٹل ہے۔ بھائی اصل بات یہ ہے کہ جو لینڈ اونرشپ ریکارڈ ہے وہ حاصل کرنا ضرور فاسٹر ہو گیا ہے، کیونکہ کمپیوٹر فٹافٹ فرد نکال کے دے دیتا ہے، مگر جو سینٹرل پرابلم ہے پچھلی 8 دہائیوں سے، وہ آج بھی کمپیوٹرز کے اندر موجود ہے۔ جو انسرٹنٹی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، صرف وہ رجسٹر سے اسکرین کے اندر چلی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ابھی تک سمجھ آ گیا تو آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ پٹواری کیوں سروائیو کرتا ہے۔ پٹواری اس لیے سروائیو کرتا ہے کہ اگر 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، اس ڈیجیٹل ریکارڈ سے پہلے اگر ایک وراثتی زمین ٹرانسفر ہوئی ہو، اسپیشلی اگر کسی بہن کو حصہ نہیں دیا گیا تو اس نے 15 سال بعد اگر کورٹ میں جا کے کیس کر دیا، تو اگر وہ زمین 10 دفعہ بھی آگے ٹرانسفر ہوئی ہو
تو آج جو نیا اونر ہے اس کو مسئلہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جب غلط وراثت ٹرانسفر ہوئی، اس وقت اگر غلط ریکارڈ لکھا گیا ہو تو اس کو آج بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ جو 2 بھائیوں میں ٹرانسفر ہوئی، اس کی جو سیکنڈ جنریشن ہے، ان میں بحث پڑ گئی کہ کس کی زمین کہاں پہ ہے، کس کی زمین کہاں پہ ہے، یہ زمین زیادہ قیمتی ہے، یہ زمین کم قیمتی ہے، یہ ان دشمنیوں کی بنیاد ہے جو پنجاب میں جگہ جگہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور شاید اسی وجہ سے ہر سبسیکوینٹ حکومت جب آتی ہے تو وہ یہ بات کرتی ہے کہ ایک اور سروے کر لیا جائے زمین کا ٹرانسفر سے پہلے، ایک اور سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے، ایک اور ویریفیکیشن پروسیس کو اس سسٹم کے اندر ایڈ کر دیا جائے۔ یہ جو گرین سرٹیفکیٹ ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ آپ کو یا عوام کو کسی قسم کی ایکسٹرا سہولت دے دی جائے۔ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ حکومت شاید خود یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ریکارڈ موجود ہے کمپیوٹرز کے اندر، یہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے، یہ پوری کہانی نہیں بتاتا، تو ایک اور ویریفیکیشن کا لیئر آن ٹاپ آف آلریڈی ڈیجیٹل ریکارڈ، آن ٹاپ آف آل دوز رجسٹرز ڈال دیا جائے، تاکہ میک شور کرنے کی ایک اور اٹیمپٹ کی جائے کہ آئندہ مسئلے نہ کریٹ ہوں۔ ویسے ہمارے یہاں کوئی سلوشنز کے اوپر بات نہیں کرتا، صرف مسئلوں کے اوپر بات کرتا ہے۔ ایسے کئی ملک ہیں جنہوں نے اس طرح کے سملر پرابلمز فیس کیے، انہوں نے خالی اپنے پرانے ریکارڈز کو اٹھا کے ڈیجیٹل نہیں بنا دیا، اراضی سینٹر نہیں کھول لیے، انہوں نے پہلے کوشش کی کہ یہ سسٹم ہے اس کے اندر اعتماد یعنی ٹرسٹ کو ڈالا جائے، اس کی جو بنیاد ہے یعنی لینڈ ریکارڈ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر ٹرسٹ کو بلڈ کیا جائے۔ ایک ملک ہے افریقہ میں روانڈا، اس نے جب یہ مسئلہ انہیریٹ کیا انگریز کے زمانے سے، انہوں نے کیا کیا کہ تمام ملک کے اندر زمین کو ایک دفعہ سروے کیا، رجسٹر کیا لینڈ کو پارسل بائی پارسل، ہر گاؤں کے اندر باؤنڈریز کو انہوں نے دوبارہ میپ کیا، اونرشپ کو ریکارڈ کیا۔ آسٹریلیا کے اندر جو ظاہر ہے پہلی دنیا کا ملک سمجھا جاتا ہے، ترقی یافتہ ملک، وہاں بھی یہ مسئلہ انگریز کے زمانے سے چل رہا تھا۔ ٹورنٹ سسٹم نے ایک بالکل ڈفرینٹ اپروچ لی، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ایک ایسا رجسٹر بنائے گا ان تمام ریکارڈز کو نوٹ کرنے کے بعد جو اب فائنل پروف آف اونرشپ سمجھا جائے گا، ایک ایسا ریکارڈ جس کے اوپر اس وقت کے تمام لوگ اعتماد کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب کسی بھی شہری کو آسٹریلیا کے اندر یہ نہیں پروف کرنا پڑتا کہ 100 سال پہلے اس کے آباء و اجداد اس زمین کے اونر تھے یا نہیں تھے۔ وہ جو آخری رجسٹر بنایا گیا آفٹر دی ٹورنٹ سسٹم، اب وہاں سے لائن سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ زمین آپ کے پاس بے شک 10-20 سال سے ہو، پھر بھی آپ رسک پہ ہے۔ جو سٹیزنز ہیں، ہمارے پاس اپنی پراپرٹیز کی جو اونرشپ ریکارڈ ہے، وہ ایک رجسٹری ایک فرد ہوتی ہے جو آپ نکال لیتے ہیں، ایک میوٹیشن ہوتی ہے، ایک پرانا ریکارڈ ہوتا ہے، ایک نقشہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ کو نہیں پتہ کہ جب آپ ٹرانسفر کرانے جائیں تو کوئی پرانا کلیم جو کہیں لکھا نہیں ہو، وہ اچانک آ جائے، کسی کورٹ کے اندر آپ کے اوپر کیس کر دیا جائے۔ کوشش شاید یہ کر رہی ہے پنجاب حکومت کے ایک اٹیمپٹ ٹو موو بیونڈ دس سسٹم، شاید وہ اٹیمپٹ کریے کہ اس تمام کھچڑی کو ایک ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ مگر اگر تو یہ ریفارم کرنے کی کوشش ہے تو بہترین ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ مگر اگر یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو ان ریزالوڈ ریکارڈ کے اوپر تھوپا جا رہا ہے، جو کرپشن کا ایک اور اڈا بننے جا رہا ہے، ایک اور گیٹ جس کے اندر سے اب عوام کو گزرنا پڑے گا، تو پھر جو انگریز کے زمانے کا سسٹم تھا، پٹواری سسٹم، اس سے ہم کبھی بھی جان نہیں چھڑا سکتے۔ سوال بڑا ہی سادہ ہے۔ 190 ملک ہیں دنیا کے اندر، بہت کم ایسے ملک ہیں جہاں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ جو زمین ہے اس کا ایگزیکٹ مالک ہے کون، یہ زمین شروع کہاں سے ہوتی ہے، یہ زمین ختم کہاں پہ ہوتی ہے۔ ایک قانونی ریاست کے اندر اونرشپ، انہیریٹنس، پوزیشن، باؤنڈری ایک لیگلی گارنٹیڈ ریکارڈ ہونا چاہیے جس کو آپ اپنے اولاد کو اپنی فیملی کے اندر آسانی سے ٹرانسفر کر سکیں۔ ہمیں ہر دفعہ یہ پروو کرنا پڑتا ہے، ہماری ہر جنریشن کو اگین اینڈ اگین یہ پروو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اینڈ پہ ایک ہی بات ہے کہ ہم نے رجسٹر کو ڈیجیٹل کر دیا، مگر ہم نے زمین کو کبھی بھی سیٹل نہیں کیا۔ بہت شکریہ۔